میں دل کی گہرائیوں سے یہاں کے عملے کو اور یہاں کے لوگوں کو بالخصوص عزیز غازی اسلام کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے تعلق سے جو بچوں نے پروگرام پیش کیا وہ سماج کی ایک دکھ کی رگ پر اس پروگرام کے ذریعے سے انگلی رکھی گئی۔ یہ سماج کی معاشرے کی کا ایک ناسور ہے جن بچوں نے پیش کیا، جیسا کہ ہمارے محترم ان بچوں کو تیار کرانے والے یہاں کے استاد انہوں نے بیان کیا تھا کہ صرف آپ پروگرام سن کر نہ جائیں بلکہ آپ اس پر عمل کریں۔ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا سوشل میڈیا کے تعلق سے یہ ہمارے سماج کا ایک ناسور ہے، ایک زخم بن چکا ہے، ایک کینسر بن چکا ہے کہ جس نے ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کو ہم سے چھین لیا، بلکہ میں کہوں کہ رشتوں کے اندر مضبوطی کے بجائے کمزوری پیدا کرتی ہے۔ ماں باپ سے اولاد کے رشتے اور سماج و معاشرے کے آپس کے تعلقات اس نے انسان کو ایسا مشغول کر کے چھوڑا ہے اور برائی کے اسے ڈگر پر لا کر چھوڑا ہے اور گندگی کے اسے دلدل میں لا کر چھوڑا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے روشن مستقبل سے ہم غفلت اختیار کر جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ آج بہت بڑی تعداد میں ایسا ہے جو اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی جوانی کو، اپنی قیمتی اپنی کمائی کے قیمتی سرمایہ کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو لہذا یہاں جیسا کہ معلوم ہوا کہ یہاں زیادہ تر لوگ وہ افراد ہیں، وہ مائیں ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ والد ہیں، وہ بزرگ ہیں جن کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں دوبارہ کہ آپ کے بچوں کو آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے یہ عظیم الشان اسکول میسر ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ معمولی اسکول جو اس وقت ایک مختصر سی بلڈنگ میں چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ چل کر کالج بنے گا اور آپ خواب دیکھیں کہ آپ اس گاؤں میں ایک بہترین کالج اسی ڈگر پر، اسی معیار پر چلنے والا انشاءاللہ آگے بنے گا، یونیورسٹی بنے گی اور آپ کے بچے یہاں سے نکل کر قوم ملت کی عظیم سپہ سالار بنیں گے اور دین اور دنیا کے پھیل و خادم بنیں گے۔ یہاں اس مجمع میں جہاں بچوں کے سرپرست لوگ موجود ہیں، ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی نگرانی فرماتے ہیں، تبھی تو آپ کے بچے اس اسکول میں آئے اور آپ کافی دیر سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل سے محبت رکھتے ہیں، اس اسکول سے محبت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے مسلم سماج کی بالخصوص ایک کے لیے ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمائی کا، کاشتکار اپنی کاشتکاری کی آمدنی سے، تاجر اپنی تجارت کی آمدنی سے، مزدور اپنی مزدوری کی آمدنی سے ہر طرح کا بجٹ طے کرتے ہیں، بیاہ شادیوں میں شرکت کے بجٹ طے کرتے ہیں اور مکان بنانے کے بجٹ طے کرتے ہیں، اس کی ہم فکر کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اس بات کا بہت بڑی کمی ہے کہ ہم تعلیم کا کوئی بجٹ طے نہیں کرتے۔ ہماری جو ماہانہ آمدنی ہے، ایک آدمی 10,000 روپے مہینے کے کماتا ہے، ایک آدمی 1,00,000 روپے کماتا ہے، ایک آدمی 50,000 روپے کماتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہماری کمائی میں سے ایک رقم مختص ہونی چاہیے، نکلنی چاہیے، ایک فنڈ نکلنا چاہیے کہ ہمارے بچے کی تعلیم پر خرچ کرو، یہ ہمارے بچے کی فیس میں جائے گا، یہ اس کے اسکول کے سامان میں، اس کی کتابوں میں جائے گا، اس کے ڈریس میں جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کی فکر کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نیشنل ماڈل اسکول میں پڑھنے والے یہ ننھے منھے بچے آئندہ چل کر قوم ملت کے بے لوث خادم بنیں گے اور حکومت کے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، اور اگر وہ دینی دوسری لائن میں نکلے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ قوم ملت کے عظیم خادم ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی پوری نقل و حرکت پر آج کے سماج میں ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، زیادہ ہمیں اسے نگاہوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے، بس وہ بات میں اپنی ماؤں کو بالخصوص بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں سیدنا حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت فرما کر، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ان کے ہاتھ سے نادانی طور پر جو قتل ہو گیا تھا، اور جب ان کی گرفتاری کا وارنٹ ہوا تو مصر سے فرار ہو کر ہجرت کر کے جو وہاں سے نکلے تو ایک شہر ہے، شہر مدین، وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے ہفتوں کی مسافت طے کی، کوئی سواری نہیں تھی، کوئی زاد راہ نہیں تھا، راستے میں کوئی ہوٹل نہیں تھا، بلکہ پیادہ پا جوتوں کو ہاتھ میں لے لیا اور ننگے پیر دوڑتے رہے۔ پیچھے پکڑے جانے کا خوف تھا، پکڑنے والے پیچھے پولیس کے لوگ موجود تھے، جان کا خطرہ، بھاغتے رہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے، کتابیں بتاتی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس ایک ہفتے ان کے پیٹ میں غذا کا ایک دانہ، ایک لقمہ تک نہیں گیا۔ وہ درختوں کے پتے اور درختوں کی چھال کھا کر انہوں نے وقت گزارا۔ ایک ہفتے کے بعد انہیں ایک شہر کی آبادی کے آثار معلوم ہوئے۔ انہوں نے شہر کو دور سے دیکھ کر سوچا دل میں کہ کہاں تک بھاگوں گا، کہاں تک جاؤں گا، وہاں سے تو بہت دور آ چکا ہوں، پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ تو شہر پیچھے رہ چکا ہے، اب مجھے کوئی ٹھکانہ اختیار کرنا چاہیے۔ دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی ٹھکانہ عطا کر دے کہ میرے پیٹ میں کوئی غذا چلی جائے، کھانے پینے کا، رہنے کا کوئی انتظام ہو۔ شہر کے قریب پہنچے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی تعلق والا نہیں، کس کے یہاں جائیں، کس کو سلام دعا کریں۔ قریب جا کر گاؤں کے گوئرے میں جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ درخت کے نیچے جا کر بیٹھے ہی تھے، دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک کنواں ہے، گہرا کنواں ہے، اور اس پر ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کے ہجوم ہے۔ لوگ اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو، اپنی گائے بیل بھینس کو وہاں پر پانی پلانے کے لیے آتے ہیں۔ قدیم زمانے کی بات ہے، پانی پلانے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ وہاں پر ایک بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا مجمع ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس مجمع سے پہلے ذرا کچھ فاصلے پر دو نوجوان کنواری لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بکریوں کے نسے، وہ اپنی بکریوں کو پکڑے کھڑی ہیں۔ بکریاں چھٹ کر پانی کی طرف جانا چاہتی ہیں، ادھر کو بھاگ رہی ہیں، لیکن یہ ان کو کھینچ رہی ہیں، ادھر کو جانے نہیں دیتی، یہ اس طرح کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ان بچیوں کو دیکھا، ان لڑکیوں کو دیکھا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سب مرد حضرات ہیں، یہاں پر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، سب پانی نکال کر اپنی باری باری اپنے جانوروں کو پلا کر جا رہے ہیں۔ مجمع میں کسی آدمی کے اندر اتنی غیرت نہیں کہ ان نوجوان لڑکیوں کی بکریوں کو بھی پانی پلا دے، ان کو بھی جگہ دے دے۔ کتنے بے غیرت لوگ ہیں، کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ان بچوں پر رحم نہیں کھائے۔ آگے بڑھے، ایک باغیرت آدمی یاد رکھیے کبھی بھی برائی کی لے میں لے نہیں لاتا، وہ ٹکرا جاتا، وہ مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی غیرت ایمانی اسے للکارتی، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہونے دو، نہیں، وہ ایک دم ٹکرا جاتا ہے اور مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان بچوں سے معلوم کیا تم یہاں پر کیوں کھڑی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بوڑھے ہیں، نابینا ہیں، وہ پانی پلانے نہیں آ سکتے ہیں، ہم روزانہ پانی پلانے آتی ہیں، اور ہمارا روزانہ کا معمول ہے جب یہ مجمع پورا فارغ ہو جائے گا تب ہم آخر میں پانی پلائیں گے، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم مجمع میں اندر گھسیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات سنی اور بچوں کے ہاتھ سے وہ بکریوں کے رسے لیے اور جلدی سے اندر گھس کر پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد بکریاں ان کے حوالے کر دی اور پھر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں یہ لڑکیاں اپنے گھر پہنچی، بس یہ بات مجھے بتانی تھی خصوصاً اپنی مائیں بہنوں کو، اور یہاں پر ان مقدس والدین کو جو ان بچوں کے پیرنٹس یہاں پر تشریف فرما ہیں، تمام لوگوں کو یہ اس بات کی طرف توجہ دلانی تھی۔ یہ بچیاں آج وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچتی، روزانہ جاتی تھی، پانی پلانے آتی تھی، لیکن جو ٹائم ان کے جانے کا تھا، آج چونکہ ان کو پہلے پانی پلا دیا کسی نوجوان نے، پہلے ان کا کام ہو گیا تو آج وقت سے پہلے پہنچے۔ گرچہ باپ نابینا ہے، وہ بھی وقت کا پیغمبر ہے سیدنا شعیب علیہ السلام، لیکن باپ ہوتا ہے، گرچہ نابینا ہے، بوڑھا ہے، ٹائم دیکھنا نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں دروازے کی طرف لگی ہیں کہ میری بیٹیاں باہر گئی ہوئی ہیں پانی پلانے کے لیے، اور جب آج وقت سے پہلے پہنچی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ آج جلدی آ گئی۔ معلوم کیا بیٹا آج تو اتنی جلدی کیوں آ گئی، پورا قصہ بیان کیا۔ بس بات تو بہت طویل ہے یہ، لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں قرآن کریم ہمیں یہ سبق دیتا ہے، والدین کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی چھوٹے سے لے کر بڑے تک
وہ جب چھوٹے نرسری میں پڑھتے ہیں تب سے لے کر اوپر تک آخر تک ہمیں اپنے بچوں کی نقل و حرکت پر پورا دھیان رکھنا چاہیے. جب باپ جب والدین بچوں کی تربیت سے غفلت اختیار کرتے ہیں تبھی غلط ڈگر ملتی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا ہوتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا کی بات ہوئی، جب ہم بچوں کے سامنے بیٹھے گھنٹوں موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم کیسے غافل کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ ہم خود موبائل دیکھتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، موبائل دیکھتے ہوئے اٹھتے ہیں، تو بچوں کو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس لعنت سے، ہمیں اس بیماری سے خود چھٹکارا پانا ہوگا، تبھی ہمارا ماحول، ہمارا سماج و معاشرہ پاکیزہ بن سکتا ہے. اللہ